یہ کہانی ہے ایک خوبصورت سے محل کی مالکین سنڈریلا کی۔ سنڈریلا نہایت ہی خوبصورت لڑکی تھی۔ ماں کی موت کے بعد سنڈریلا اکیلی ہو چکی تھی۔ اس کی زندگی میں صرف دو ہی دوست تھے، ایک چڑیا اور ایک چوہا۔ سنڈریلا ان دونوں سے باتیں کیا کرتی تھی۔ سنڈریلا کے باپ نے دوسری شادی کر لی تھی۔ سنڈریلا کی سوتیلی ماں اور دو سوتیلی بہنیں سنڈریلا سے بہت نفرت کیا کرتی تھیں۔ وہ چاہتی تھی کہ سنڈریلا سارے گھر کا کام اکیلی کرے اور نوکرانیوں والی زندگی گزارے۔ سنڈریلا سارا دن نوکرانی کی طرح گھر میں کام کرتی تھی، اس کے بعد بھی اس کی ماں اس کے ہر کام سے کوئی نہ کوئی نقص نکالتی رہتی تھی۔ سنڈریلا کی بہنیں سنڈریلا سے بہت نفرت کیا کرتی تھیں، کیونکہ سنڈریلا بہت خوبصورت تھی اور اس کی بہنیں اس کے مقابلے میں بدصورت تھیں۔ سنڈریلا کی بہنیں ہر وقت سنڈریلا کو یہ احساس دلاتی تھیں کہ وہ غریب ہے، گندی ہے اور بہت ہی بدصورت ہے، مگر سنڈریلا اس بات کو دل پر نہیں لیتی تھی۔ وہ سارا دن گھر میں نوکرانی کی طرح کام کیا کرتی تھی، صبح سے لے کے رات تک سب کا کھانا بنا کے، سب کو کھانا کھلا کے، سب کے برتن دھو کے، سب کے کپڑے دھوتے پھر فارغ ہوا کرتی تھی۔ سنڈریلا کو وہ وقت یاد آتا ہے جب اس کی ماں اس کے نہ کھانے پر رویا کرتی تھی اور اس کو بتایا کرتی تھی کہ میرے جیسا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ سنڈریلا وہ باتیں یاد کر کے ایک دن کافی رونے لگتی ہے اور یاد کرتی ہے کہ کاش آج میری ماں اس دنیا میں زندہ ہوتی تو آج میری یہ حالت نہ ہوتی۔ وہیں گاؤں کے ایک بادشاہ اعلان کرواتے ہیں کہ مجھے شادی کرنی ہے۔ وہ اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ جاؤ گاؤں میں جا کے تم یہ اعلان کرو کہ ساری لڑکیاں کل میرے محل میں اچھے سے لباس میں حاضر ہوں گی اور میں کسی ایک سے شادی کرنے کا فیصلہ کروں گا۔ یہ بات سن کر سنڈریلا کی ماں سنڈریلا کی بہنوں کے لیے دو اچھے سے ڈریس لے کے آتی ہے اور کہتی ہے کہ بادشاہ کی شادی تم دونوں میں سے کسی ایک سے ہی ہونی چاہیے۔ یہ بات سن کے سنڈریلا بہت ہی اداس ہو جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ کاش میں بھی اس پارٹی میں جا سکتی، کاش میں بھی نیا لباس پہن سکتی۔ سنڈریلا اپنی ماں کا بیگ کھولتی ہے اور بیگ میں سے اپنی ماں کا پرانا سا ڈریس نکالتی ہے۔ وہ ڈریس بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوتا ہے اور چڑیا کہتی ہے کہ یہ ڈریس تم پر بہت اچھا لگے گا۔ سنڈریلا اس ڈریس کو دیکھتی ہے اور سوچتی ہے کہ یہ ڈریس اتنی پرانی ہو چکی ہے اور اس میں تو جگہ جگہ چھید ہیں، یہ تو جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے۔ پھر سنڈریلا فیصلہ کرتی ہے کہ کیوں نہ میں اس ڈریس کو سی لوں اور پھر میں یہ ڈریس پہن کے اس پارٹی کے اندر جاؤں، مگر اس میں اتنی ہمت نہیں ہوتی۔ پھر بھی سنڈریلا اس ڈریس کو اٹھا کے سینے لگتی ہے اور سوچتی ہے کہ کاش کوئی ایسا ذریعہ بن جائے کہ میں اس پارٹی کے اندر چلی جاؤں اور شہزادہ مجھے پسند کر لے۔ وہ یہ بات سوچ رہی ہوتی ہے اور کپڑوں کو سی رہی ہوتی ہے۔ کچھ ہی وقت گزرتا ہے کہ اس کے سامنے ایک پری نمودار ہوتی ہے۔ سنڈریلا یہ دیکھ کر بہت ہی حیران ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تم کون ہو؟ وہ پری کہتی ہے کہ تم مجھ سے سوال نہ کرو۔ وہ پری اپنی چھڑی گھماتی ہے اور سنڈریلا سے کہتی ہے کہ جاؤ تم اس پارٹی میں جاؤ، مگر یاد رکھنا 12 بجنے سے پہلے تمہیں واپس آ جانا ہے۔ چھڑی گھماتے ہی سنڈریلا ایک خوبصورت سی پرنسس کے روپ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ سنڈریلا اتنی خوبصورت لگتی ہے، اتنی حسین لگتی ہے کہ کوئی بھی اسے پہچان نہیں سکتا ہے۔ سنڈریلا اس پارٹی میں جانے کے لیے 4 گھوڑوں والی بگھی کا انتظام بھی پری کر کے دیتی ہے۔ جیسے ہی 4 گھوڑے آ جاتے ہیں تو پری وہاں سے غائب ہو جاتی ہے۔ اب سنڈریلا ان گھوڑوں پہ سوار ہو کے محل کی طرف رواں دواں ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی سنڈریلا محل کو دیکھتی ہے تو یہی سوچتی ہے کہ اتنا بڑا محل، اتنا خوبصورت محل، اتنا عالیشان محل، میں اس محل میں کیسے جاؤں گی؟ جیسے ہی سنڈریلا محل کے اندر داخل ہوتی ہے تو دیکھتی ہے کہ بادشاہ ایک لڑکی کے ساتھ ڈانس کر رہا ہے اور سنڈریلا سوچتی ہے اور دعا کرتی ہے کہ کاش یہ بادشاہ میرے ساتھ بھی ڈانس کرے، کاش بادشاہ کی ایک نظر مجھ پر بھی پڑ جائے۔ یہی وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ بادشاہ اس سے ڈانس کرنے کی فرمائش کرتا ہے اور بادشاہ سوچتا ہے کہ اتنی خوبصورت لڑکی، اتنی خوبصورت پری میرے محل میں کیسے آ گئی۔ بادشاہ اس کے ساتھ بہت ہی خوش ہوتا ہے اور بہت ہنسی خوشی اس کے ساتھ ڈانس کر رہا ہوتا ہے۔ سنڈریلا کی ماں اور بہنیں یہ دیکھ کر کافی حیران ہو جاتی ہیں اور جل رہی ہوتی ہیں کہ کون ہے یہ لڑکی۔ آخر کار رات کے 12 بج جاتے ہیں۔
سنڈریلا اس بات سے بے خبر ڈانس کے اندر مگن ہوتی ہے، لیکن اچانک ہی سنڈریلا کی نظر گھڑی پہ پڑتی ہے اور وہ اس پارٹی سے دوڑتی ہوئی محل کے باہر آ جاتی ہے۔ جیسے ہی سنڈریلا محل کے باہر جاتی ہے، دوڑتی ہوئی اس کا ایک جوتا سیڑھیوں پر گر جاتا ہے۔ سنڈریلا اس بات سے بے خبر ہوتی ہے کہ اس کا پیر کا ایک جوتا تو بادشاہ کی سیڑھیوں پر ہی گر چکا ہے۔ سنڈریلا دوڑتی ہوئی گھر کی طرف لوٹتی ہے۔ جیسے ہی 12 بجتے ہیں، سنڈریلا اپنی اصلی حالت میں آ جاتی ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک جوتا ہوتا ہے اور وہ سوچتی ہے کہ کہیں میرا دوسرا جوتا گر گیا ہے۔ اس کو یاد آتا ہے کہ اس کا جوتا تو بادشاہ سلامت کی سیڑھی پر ہی گر گیا ہے۔ جیسے ہی بادشاہ باہر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ سنڈریلا وہاں سے جا چکی ہے، مگر سنڈریلا کا جوتا سیڑھی پر دیکھ کر بادشاہ اسے اٹھا لیتا ہے اور اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ جاؤ، پورے گاؤں میں جا کے صبح دیکھو کہ یہ جوتا کس لڑکی کا ہے۔ سپاہی سارے گاؤں میں تلاش کرنے جاتے ہیں، ساتھ میں بادشاہ بھی جاتا ہے۔ اس بادشاہ سنڈریلا کے گھر آتا ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ یہ جوتا میری بیٹی کا ہے۔ بہت ہی زور لگانے پر بھی جوتا اس کی بیٹی کے پاؤں میں نہیں جاتا۔ دونوں بیٹیوں کے پاؤں میں جوتا نہ جانے کے بعد بادشاہ کی نظر سنڈریلا پر پڑتی ہے اور بادشاہ وہ جوتا سنڈریلا کو پہناتا ہے۔ جیسے ہی جوتا سنڈریلا کے پاؤں میں جاتا ہے، بادشاہ وہ دیکھ کر بہت ہی خوش ہوتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ یہی وہ لڑکی ہے جو کل رات کو میرے گھر پارٹی میں آئی تھی، کیونکہ اس کے ناپ کا جوتا کسی کے پاؤں میں نہیں جا سکتا۔ آخر کار بادشاہ سنڈریلا سے شادی کر لیتا ہے